میرا نام شہناز اکرم ہے۔ میرے پیرنٹس جو تھے وہ پارٹیشن کے وقت مائیگریٹ کر کے آئے تھے انڈیا سے، اور چونکہ میرا تعلق آرمی لائف سے ہے، اصل میں مجھے بچپن سے ہی ڈرائنگس کا بہت شوق تھا۔ میں بہت ڈرائنگ کرتی تھی، جو بھی کاغذ پینسل جو مجھے نظر آ جاتا تھا میں اس میں ڈرائنگ کرتی تھی۔ پھر جب میٹرک کے بعد میں نے فائن آرٹس ہی چوز کیا، میں نے فائن آرٹس لیا، اس میں میں نے ریئلزم سیکھا، بیسک ساری سیکھی، اور اس کے بعد میری فوراً گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب گھرداری میں پڑے ہیں تو میرا کام وہ اتنا نہیں میں کر پاتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیملی، بچے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود میں تھوڑا بہت کام ضرور کرتی تھی، لائک کسی کو گفٹ دینا ہوا، کسی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا، اور سب سے پہلے تو میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا، پینٹنگ، سارے پینٹنگ بنا بنا کے لگا دی۔ تو ایک مشہور رائٹر ہیں وہ صدیق صالح تھے، تو انہوں نے میرے گھر آئے تو انہوں نے کہا ہیئر اے پینٹنگ، دیئر اے پینٹنگ، ایوری ویئر اے پینٹنگ۔ تو اس طرح کا تھا، مطلب کوئی خاص مطلب میں لائن کی طرف نہیں تھی۔ تو پھر جب میری بیٹیاں بڑی ہو گئیں تو انہوں نے، میری ایک بیٹی لیٹ ڈاٹر سعدیہ خان تھی، اس نے مجھے کہا کہ امی یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، آپ کچھ سیکھیں، آپ کوئی اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہی ہیں۔ تو پھر مین وائل ہمیں پتہ چلا فیمس آرٹسٹ آف ہر کنٹری منصور آئی، تو وہ مجھے ان کے پاس لے گئی اور وہ کلاسز جوائن کی میں نے۔ تو اس طرح میں نے ان سے ایبسٹریکٹ، چونکہ ہی از اے کیوبسٹ، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایبسٹریکٹ سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے پہلے تمہیں گرامر آف آرٹ سیکھنی پڑے گی، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی پینٹنگ میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جب گرامر سیکھ لیتے ہیں تو چاہے آپ ماڈرنزم کریں، چاہے آپ سیریلزم کریں، ایکسپریشنزم کریں، ریئلزم کریں، تو یہ آپ پھر کسی بھی لائن کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح گرامر آف آرٹ ہے، اور میں نے میری پینٹنگز میں ایبسٹریکٹ اور ریئلزم کا بلینڈ ہو کے ایک بہت اچھے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے، اور میں بہت میری اچیومنٹ ہوئی، یہ سارا میرا کریٹیو کام تھا۔ تو اس طرح پھر آگے میری حوصلہ افزائی ہو، اس طرح آگے سے آگے میں بڑھتی گئی۔ پینٹنگز کو میں نے کاؤنٹ تو نہیں کیا، شروع میں میری پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی میریٹ میں، اس میں میری بہت پینٹنگ 80-90% پینٹنگ سولڈ ہوئی تھی۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا پہلے کہ پینٹنگز بھی کاؤنٹ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ کوئی انٹیریئر ڈیزائنر یا کس طرح کے اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یا ہوٹل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پینٹنگز لے جاتے تھے، تو میں نے کاؤنٹ نہیں کبھی کی۔ میری ایگزیبیشنز سولو تو میری 2 ہی ایگزیبیشن تھی، کیونکہ میں سولو کا یہ ہے کہ اس میں 30-40 پینٹنگ بنانی پڑتی ہیں۔ تو گروپس میں میری کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، یہاں میری ایگزیبیشن، کراچی میں بھی 5-4 دفعہ گیلریز میں میری ایگزیبیشنز ہوئی ہیں، اور لاہور میں بھی ایک ایگزیبیشن ہوئی ہیں، تو اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح گروپ میں بھی کچھ ہوئی ہیں، لیکن وہی مجھے کاؤنٹ نہیں میں نے کبھی کی کتنی ہوئی۔ زندگی میں تو ویسے تو بہت اچھے لمحے آئے، لیکن میں ظاہرہ پینٹنگس ہی آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو جب منصور رائی صاحب نے کہا کہ تم اب پینٹنگس نہیں سیکھنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، نا یو آر این آرٹسٹ، تو یہ میرے لیے بڑا اچیومنٹ تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایگزیبیشن کرو، تو وہ میں نے ایگزیبیشن ایک کی، پہلی ایگزیبیشن کی، جس میں میرے ساتھ 2 اور لیڈی آرٹسٹ بھی تھیں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں ابھی، تو ان کے ساتھ کی، اور وہ ایگزیبیشن بڑی سکسیزفل تھی۔ میری 80-90% پینٹنگ اس میں سولڈ ہو گئی تھی، تو یہ میرے لیے بڑی اپریسیشن تھی۔ اس میں ایک کرگزستان کی فرسٹ لیڈی آئی، اس نے مجھے وہ کام میرا اتنا پسند آیا، اس نے بھی میری 2 پینٹنگس لی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی اچیومنٹس ہیں، لائک آسٹریلیا میں گئی، وہاں میری بیٹی ہوتی ہے، تو اس کے پاس گئی، وہاں ہمارے فیملی فرینڈس ہیں، انہوں نے کہا تم پینٹنگ کرو، تو میں نے پینٹنگس کی، اور پھر 9-10 پینٹنگس کی ہوں گی، تو انہوں نے وہ پینٹنگ میری کسی ایونٹ میں آکشن کے لیے رکھ دی، تو وہاں بہت ہائی پرائز آکشن ہوئی، اور بعد میں وہ جو اس کی سیل تھی وہ میں نے بوسنین مسلمس کے لیے ڈونیٹ کر دی۔ ایک نوجوان تھا، وہ میری پینٹنگز خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجھے گیلری اونر نے بتایا اس نے 3 قسطوں میں میری پینٹنگ خریدی ہے، ہر مہینے آ کے 1 قسط دے جاتا تھا۔
تو مجھے یہ بڑا میرے لیے ایک انکریجمنٹ ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کو پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی وہ میری پینٹنگ اتنی پسند آئی ہے کہ وہ خرید رہا ہے. تو اس طرح سے میری کافی اپریسیشن ہوئی ہے، مطلب حوصلہ افزائی ہوئی ہے. کرٹیسزم اچھی ایک ہیلدی چیز ہے. کرٹکس کی تنقید کو سننا چاہیے اور اس سے بھی ہم یہ ہے کہ اچھے سائٹ سے لے سکتے ہیں اور اپنے کام کو بہتر کریں. اور جو میرا دوسرا کام ہے جیسے آرکیٹیکچر کام ہے وہ بہت پسند آتا ہے اور اپریسیشن بھی مجھے ملتی ہے. تو یہ ساری ایک اپریسیشن سے یہ ہے کہ ہم اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر بتاتے ہیں، ہماری بہت انکریجمنٹ ہوتی ہے. ایسے ہوا ہے کہ جیسے NCA کی تیاری کے لیے کوئی بچی آئی تھی، اس نے کہا میری تیاری کروا دیں، تو اس کی میں نے تیاری والنٹیئرلی کرا دی. یا کوئی بچیاں آئیں کہ ہم نے کام سیکھنا ہے، لیڈیز بھی کئی دفعہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے کام سیکھنا ہے، تو میں کہتی یو آر ویلکم اینی ٹائم، آپ آ جائے کریں، میں آپ کو سکھا دیا کروں گی. اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، لیکن ایز پروفیشن کلاسز میں نہیں لیتی. مجھے کوئی ہرڈلز نہیں کبھی آئیں کیونکہ میں یہ کام اپنے شوق سے کرتی ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے میں انجوائے کرتی ہوں، جب تو میں کام کرتی ہوں. جب میرا دل نہیں کرتا، میں انجوائے نہیں کرتی، میں اس وقت پینٹنگ نہیں کرتی. مجھے کوئی اس میں ہرڈلز نہیں ہے. جب میری مرضی ہے میں پینٹ کرتی ہوں، جب مرضی نہیں ہے میں نہیں پینٹ کرتی. ڈاکٹرز بنے یا انجینئر بنے یا آرٹسٹ بنے، سب کو اسکریچ سے شروع کرنا پڑتا ہے. بڑی ڈیڈیکیشن اور محنت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کے پاس یہ شوق ہے کہ آرٹ کا، تو وہ ضرور اس کو ڈیولپ کریں اپنے فارغ وقت کے لیے. جیسے ڈاکٹر انجینئرز بھی بن کے آپ یہ شوق ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ فارغ وقت میں اس کو استعمال کریں. اور ویسے بھی یہ اٹس اے تھیراپی، یعنی آپ جب اسٹریس میں ہوں یا آپ کسی پریشانی میں ہوں، آپ جب آرٹ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کو بہت ریلیکسیشن ملتی ہے. اس لیے میں کہوں گی جس کو بھی شوق ہے وہ ضرور اس کو ڈیولپ کرے اور اس میں محنت کرے. محنت اور ڈیڈیکیشن سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے. میں نے جب زیادہ جو ہے نا میرا انٹرسٹ، ویسے تو میں اپنی پینٹنگز کو نائف کو زیادہ استعمال کرتی ہوں اور تھک کلرز یوز کرتی ہوں، ویری برائٹ کلرز، وائبرنٹ کلرز یوز کرتی ہوں. دے آر فل آف لائف، لائک ریڈ، اورنجز، ایکوا کے کلرز، ٹرکوائز، یہ میں اپنی پینٹنگ میں بہت یوز کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں ٹیکسچر بھی یوز کرتی ہوں. اور میری پینٹنگز کا جو کیٹیگریز ہیں، ایک تو میں مغل آرکیٹیکچر آف سب کانٹیننٹ اس کو پینٹ کرتی ہوں، لیکن انٹو ایبسٹریکٹ کو بلینڈ کر کے ریئلزم اتنا میں کرتی ہوں کہ سمجھ آ جائے. لائک میں یہ پورے سب کانٹیننٹ میں اپنے پاکستان کے جو ہیں سارے ہیریٹیج جو ہیں، مغل آرٹ جو ہے، یہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ میں نے پینٹ کیا ہے. اس میں جیسے بادشاہی ماسک ہے اور ٹومب آف شریف ہے، یہ وزیر خان ماسک، اس طرح کی ساری ماسک اور ٹومبس کی ہیں. ایون تاج محل، ہوا محل، اس کو بھی میں نے کیا ہے. اس میں یہ ایک خود بذات خود آرٹ ہے آرکیٹیکچر. اس میں اس قدر خوبصورت وہ موٹیفس ہوتے ہیں. ہر آرکیٹیکچر کا ایک اپنا انڈیویجول موٹیف ہے. لائک تاج محل کا اپنا ہوگا، بادشاہی ماسک کا اپنا ہے. میں وہی جیومیٹریکل اور یا فلورل یہ موٹیفس ہوتے ہیں، بہت میں ان سے فیسینیٹ ہوتی ہوں کیونکہ اس وقت سب کچھ ہاتھ سے سب کام ہوتا تھا. تو وہ میں اپنی پینٹنگ میں ان کو کمپوز کرتی ہوں آرکیٹیکچر کے ساتھ، میں اس کو بلینڈ کرتی ہوں، آرکیٹیکچر کے ساتھ کمپوزیشن بناتی ہوں. اس کے علاوہ میرا دوسرا کام جو ہے وہ میں بالکل ہی، چونکہ ایبسٹریکٹ سیکھا ہے تو میں بالکل نان ایووکیٹو کام کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں کلرز، لائنز اور شیپس کے ساتھ میں اس کو کمپوز کرتی ہوں اور وہ ایک انٹرسٹنگ پینٹنگ بن جاتی ہے. تو کبھی کبھی میں لینڈسکیپ پہ بھی کرتی ہوں، کوئی ایسے دل کرے تو کر لیتی ہوں، لیکن بہت کم. یا پھر میں اللہ کا نام لکھتی ہوں. مجھے کیلیگرافی تو نہیں آتی ہے، لیکن میں ایسی اللہ کا نام لکھ کے اس کی پینٹنگ بناتی ہوں، اس کو اپنی طرف سے ایبسٹریکٹ طریقے سے کام کرتی ہوں. ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ کرنا، منفرد طریقے سے. تو میں اس طرح ہر چیز میں ایبسٹریکشن کرتی ہوں. میں ایک تو کمپلیٹ ہاؤس وائف ہوں
اور میں اس کو بڑے شوقیہ کرتی ہوں. کبھی تو میں زیادہ ٹائم دیتی ہوں, کبھی بالکل ٹائم نہیں دیتی. جب میرا فری ٹائم ہوتا ہے اور میں اس کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں کام کرنے کو, اس وقت میں کام کرتی ہوں. میں نے کوئی اپنے پر ریسٹرکشن نہیں رکھی, کوئی پابندی نہیں رکھی, اور جب میرا دل کرتا ہے میں کام کرتی ہوں, جب دل نہیں کرتا تو نہیں کرتی. ویسے تو میری تو بہت خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں آرٹ کو فروغ دیا جائے. اس کے لیے پرائیویٹ گیلری بھی کام کر رہی ہیں, لیکن وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ گیلریز ہیں جو کام کر رہی ہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ وہ اس سے زیادہ ان کو آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ آرٹ کو بہت پروموشن ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے کلچر کو دکھاتا ہے. ہماری ملک کے حالات جب اچھے ہوتے ہیں, پیس ہوتا ہے, تب آپ آرٹ کی طرف زیادہ آتے ہیں. تو میرے خیال میں جیسے اور شعبوں میں ہم ترقی کریں, آرٹ میں بھی ہمیں ترقی کرنی چاہیے اور اس طرف توجہ دینی چاہیے. میری بیٹیاں پروفیشنل بن گئی. ایک ڈاکٹر ہے, ایک ٹیچنگ لائن میں ہے, وہ پروفیسر ٹائپ لیول کی کام کر رہی ہے. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, گو کہ ان میں یہ چیز ہے کہ وہ ڈرائنگ کر سکیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو ایز اے وہ ہابی یا اس طرح نہیں اپنایا. وہ کام ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اتنا ہوتا کہ وہ ان چیزوں میں آئے. آئیڈیل تو جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم اپنے ٹیچرس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. جب میں کالج لیول میں آئی تو میں فائن آرٹ کی ٹیچر کو بڑا آئیڈیلائز کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں نے جب منصور راہی صاحب کی کلاسز جوائن کی تو میں ان کی پینٹنگ سے بڑا فیسینیٹ ہوتی تھی. اور نہ صرف ان کی پینٹنگ بلکہ جو وہ وزڈم کی باتیں کرتے تھے, اپنی ایکسپیرینس آف لائف یا جو بھی, وہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھی. بہت میں ان کو ابزارو کرتی تھی, ان سے سیکھتی تھی. اس طرح جب آرٹ کی دنیا میں آئی ہوں تو میں نے بہت سے آرٹسٹ دیکھے, ان کا کام دیکھا, جن سے میں بہت انسپائر ہوئی. اور ہر آرٹسٹ جو ہے, نامور آرٹسٹ ہے, اس کا ایک اپنا مقام ہے, اپنا منفرد مقام ہے, اور وہ بڑی محنت سے وہ اس مقام تک آئے ہیں. تو میں نے باہر کی گیلریز بھی وزٹ کی ہیں, یو ایس اے کی, آسٹریلیا کی اور یورپ کی لوور آرٹ گیلریز. تو میں نے ہر آرٹسٹ کو بہت ہی اس کا کام انسپائرنگ کام دیکھا ہے, اور میں کہتی ہوں ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک مقام ہے. پاکستان سے مجھے بہت محبت, آئی ایم ویری پیٹریوٹک. میں اپنی محبت ہم اس طرح بھی شو کر جو پروڈکٹ ہے نا ہم پاکستان کی, میں اس کو ترجیح دیتی ہوں کہ اس کو خریدا جائے, اس کو استعمال کیا جائے. ایون شاپس میں جاتی ہوں, دکاندار کپڑا دکھائے گا یہ فلاں ملک کا یہ ہے, میں کہتی ہوں نہیں, مجھے اپنے ملک کا دکھاؤ, اپنے ملک کی میں چیز خریدنا پسند کرتی ہوں. اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو اچھا شہری بنائیں, اپنے اچھا انسان بنائیں, اپنے لاء کو قوانین کا خیال رکھیں, اچھے انسان بنائیں. یہ بھی ایک ملک کی خدمت ہے, ملک کا سے محبت ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ہو سکتا ہے انسان اپنے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے. ہاں جی, ہے میرے پاس ایک پینٹنگ. وہ میں پینٹنگ آف اچ شریف ہے, ٹومب آف اچ شریف ہے سندھ میں. تو وہ چونکہ میری لیٹ ڈاٹر کو وہ بہت پسند آئی تھی, اس نے اس کو اپنے لیے چوز کیا تھا. لیکن اب وہی پینٹنگ جو ہے نا میں ہر ایگزیبیشن میں بناتی ہوں. وہ کہ آرٹسٹ کا کام کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر میں 100 پینٹنگس بناؤں گی تو وہ ڈفرینٹ ہوئیں گی. کبھی اس کی کمپوزیشن, اس کے کلر, اس کی لائنز, شیپ سب ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن کریکٹر اس کا وہ ضرور ہوتا ہے. وہ پینٹنگ میں آلموسٹ ہر ایگزیبیشن میں بناتی ہوں. وہ میری پینٹنگ بہت سیل ہوتی ہیں, بہت پسند کی جاتی ہیں. اتفاق سے وہ بہت اچھی بنتی ہے. میری جو بھی ایگزیبیشن, جیسے میں نے ابھی آسٹریلیا کی ایگزیبیشن کی بات کی ہے, وہ میری بہت ہی ہائیلی پرائز پینٹنگ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ میری جو فرسٹ ایگزیبیشن ہوئی اس میں بھی میری پینٹنگ بہت سیل ہوئی. اور بس یہ ہے کہ میری پینٹنگ اس طرح سے پسند آتی ہیں, فارنرز کو بہت پسند آتی ہیں, کیونکہ میں ہیریٹیج آف مائی کنٹری کو پینٹ کرتی ہوں, ایک قسم کا میں اس کو پرزرو کرتی ہوں. وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک فرینچ لیڈی آئی, اس نے میری شیش محل پہ میں نے پینٹنگ بنائی تھی. اس نے فوراً کہا کہ یہ میں نے لینی ہے, شیش محل ہے. تو میں نے چونکہ کل ہی میں یہ وزٹ کر کے آئی ہوں,
اس طرح وہ بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں ود مائی ہیریٹیج کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے. پرائز کا نہیں میں نے کبھی کیا کہ یہ میں تو زیادہ پرائز پہ بلیو نہیں کرتی ہوں کہ زیادہ پرائز رکھی جائے. وہ یہ ہے کہ وہ وہاں رہ کے بھی ہمارے ملک کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہاں کے لیے وہ اپنے ایجوکیشن پہ اپنے یہ ہمارے ہاسپٹلز ہیں ہمارے وہ اس کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وہاں رہ کے بھی اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنا امیج وہاں پر اتنا اچھا رکھیں کہ پاکستانیوں کے بارے میں بہت اچھا امیج بن سکے.